بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم آج کی نشست میں ایک اہم مسئلے پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ مسکین کو فدیہ دے دیں۔ اب یہاں فدیے سے متعلق چند مسائل پر آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانی ہے۔ روزے کا فدیہ، فدیے کا حکم کس کے لیے ہے؟ ہر وہ مرد یا عورت جو روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہ رکھتے ہوں یا ایسے بیمار ہو چکے ہوں کہ اب صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہ ہو، تو ان لوگوں کو اپنے روزے کا فدیہ دے دینا چاہیے۔ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات بتائی ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت کے لحاظ سے، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلانے کا جو خرچ ہوتا ہے یا اس کی جو مقدار ہوتی ہے اتنی مقدار ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کھانا نہ کھلانا چاہے بلکہ اس کی قیمت کسی فقیر اور مستحق اور مسکین کو دے دینا چاہتا ہے تو علماء نے فرمایا ہے کہ ایک روزے کے بدلے 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، یا پھر 3.5 کلو جو، کھجور یا کشمش، یا پھر اس کی قیمت ایک روزے کے بدلے میں بطور فدیہ دے دے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلانا چاہتا بلکہ فدیے کی رقم دینا چاہتا ہے، تو چونکہ آپ نے ابھی سنا کہ 2.25 کلو گیہوں یا 3.5 کلو جو، کھجور یا 3.5 کلو کشمش، یہ حکم اصل میں لوگوں کی مالی حالت کے اعتبار سے اگر ہم منطبق کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ وہ آدمی جو مالی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہو اور وہ روزے کا فدیہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے، بہتر ہے، یعنی یہ کوئی حکم شرعی نہیں، بہتر ہے کہ وہ اگر چاہے تو 2.25 کلو گیہوں کے لحاظ سے ایک روزے کا فدیہ دے دے، اور جو اوسط درجے کے لوگ ہیں وہ اپنا فدیہ اگر دینا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ جو یا کھجور کی قیمت کے اعتبار سے روزے کا فدیہ دے دیں، اور جو بہت زیادہ مالدار ہیں ان مالداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ 3.5 کلو کشمش کے اعتبار سے دے دیں۔ اسی کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، عام طور پر یہ مشہور ہے کہ وہ عورت جو حاملہ ہے، حاملہ عورت رمضان میں روزے نہ رکھے بلکہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دے۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ فدیے کا حکم صرف شیخ فانی یعنی انتہائی بوڑھے کو جو اب بالکل صحت یاب ہونے کی امید کھو چکا ہے، یا ایسے بیمار کو جو اب صحت ہونے کی امید نہیں رکھتا، ایسے لوگوں کے لیے ہی یہ حکم ہے۔ حاملہ خاتون یا بیمار مرد اور عورت جو بعد میں کسی موقع پر صحت یاب ہو سکتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس موقع پر اپنے روزوں کو موقوف کر دیں اور بعد میں قضا کریں۔ چنانچہ حاملہ عورت کے متعلق جو یہ مشہور ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ فدیہ دے دے، حالانکہ حاملہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور اگر وہ انتہائی کمزوری محسوس کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو اسے چاہیے کہ وہ بعد میں اپنے حمل کو ختم کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد روزوں کی قضا کر لے۔ روزوں کے فدیے کا حکم اس کے لیے نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ آدمی جو صحت یاب تھا، طاقتور تھا، لیکن رمضان میں کسی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا، یا پورا رمضان بیمار رہا، یا رمضان کے کچھ حصے بیمار رہا، اور ایسے ہی وہ
روزے دار جو شوگر کے پیشنٹس ہیں وہ لوگ بھی بار بار ان مسائل کو پوچھتے رہتے ہیں کہ ہماری شوگر اتنی ہے ہم بھوکے نہیں رہ سکتے. تو غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ بعد میں صحت یاب ہو جائیں گے اور بعد میں ان میں روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ روزہ رکھیں، فدیے سے کام چلا کر اپنے آپ کو روزے جیسی عظیم ترین عبادت سے محروم نہ کریں. اگر کوئی آدمی رمضان میں بیمار رہا، بعد میں صحت یاب ہو گیا اور اس نے بعد میں اپنے روزوں کی قضا کر لی تو چھوٹے ہوئے روزے اس کے ادا ہو جائیں گے. لیکن اگر اس نے قضا نہ کی اور یہاں تک کہ اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا تو فقہاء اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اپنے ان روزوں کی جو چھوٹ گئے ہیں فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرنا لازم ہے. ایک اور بات یہاں ذہن میں رکھ لیں، آخری مسئلہ، کہ روزوں کے بدلے فدیہ ادا کرنے کا حکم صرف اس شخص کو ہے جو بہت زیادہ بیمار ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے اب انتہائی کمزور ہو گیا، اب اس کو اپنے صحت یاب ہونے یا طاقتور ہونے کی امید نہیں ہے. ایسے لوگوں ہی کے لیے فدیے کا حکم ہے. لیکن جو آدمی صحت یاب ہو سکتا ہے، ہفتے میں 1 روزہ یا 10 دن میں 1 روزہ یا مہینے میں 2-3 روزے اور وقفے سے اپنے چھوٹے ہوئے روزے مکمل طور پر ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے فدیے کا حکم بالکل نہیں ہے. فدیے کا حکم صرف اس بیمار کے لیے جو بہت زیادہ بیمار، صحت یابی کی امید سے محروم اور ایسا بوڑھا آدمی کہ جو اب بالکل قریب المرگ ہے اور اس کو اب اپنے صحت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان کے لیے فدیے کا حکم ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات بہت اہمیت کے ساتھ امت کو بتلائی کہ روزہ فرض عین ہے. ہر بالغ مرد اور عورت کو روزہ رکھنے کی پوری فکر کرنی چاہیے. اگر کسی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے اور وہ آدمی اس عذر کی بنا پر چھوٹے ہوئے روزے کو ادا کرنے کے لیے قیامت تک روزے رکھنا چاہے تو روزے کا جو قضا کا حکم ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو ثواب رمضان کے روزے کا ہے وہ قیامت تک کے روزوں کے رکھنے پر بھی وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا. اس لیے میری گزارش اور میری درخواست ہے کہ فدیے کا حکم جن لوگوں کے لیے ہے انہی تک اس کو محدود رکھا جائے، اس کو ہر کس و ناکس کے لیے عام نہ کیا جائے، نہ حاملہ عورت کے لیے، نہ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے، نہ چھوٹے موٹے بیماروں کے لیے. جن لوگوں کے لیے وہ حکم ہے وہ انہی تک محدود کر دیا جائے. اور آخری بات کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے اس کے چھوٹ گئے ہوں اور وہ رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہی کی حالت میں اس دنیا سے گزر جائے اور فدیے کی وصیت نہ کر سکے تو اس کا معاملہ اللہ اور اس کے درمیان میں ہے. اللہ ہم سبوں کو توفیق عمل نصیب فرما دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.